بعد قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنی معیشت کو تو انتہائی اس کی حالت دگرگوں ہے، خراب ہے، بدحال ہے، جس کے کچھ پہلو تو سیاسی ہیں جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج مختصر سے وقت میں انشاءاللہ معیشت کی تباہی کے جو شرعی پہلو ہیں ان کو اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ معیشت کب تباہ ہوتی ہے، کب برباد ہوتی ہے، اس میں سے پہلی چیز اہل ایمان کی، اہل توحید کی معیشت اس وقت تباہ ہو جائے گی جب اجتماعی طور پر ان میں شرک آ جائے گا۔ اللہ مالک الملک کا یہ عالمگیر رسول ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کی مثال بیان کی جاتی ہے جو بستی امن والی تھی، اطمینان والی تھی، اور اس بستی میں رزق صبح و شام آتا تھا، وافر آتا تھا، ہر طرف سے آتا تھا۔ لیکن بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا شروع کر دیا۔ فلاں نے رزق دیا ہے، فلاں ہمارا داتا ہے، فلاں ہمارا غوث ہے، فلاں جو ہے وہ غریبوں کو نواز دیتا ہے، فلاں کشتیوں کو جو ہے وہ پال لگا دیتا ہے، فلاں جو ہے ہماری لاجوں کو پال دیتا ہے۔ گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر کہیں درختوں کی پوجا ہونا شروع ہو جائے، کبھی شرکیہ تعویذ پہنے جانے لگیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ہم ان کو بھوک کا لباس پہنا دیں گے۔ لباس جیسے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، جسم کو ڈانپ لیتا ہے، ان کی معیشت کی بدحالی اس طریقے سے ان کو ڈانپ لے گی۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہوتا ہے لیکن ماتھے پر کوئی سروٹ نہیں آتی۔ یہ بھی وجہ ہے، حسب استطاعت شرک کو روکنا، شرک سے منع کرنا، جہاں پر یہ طاقت ہے ہاتھ سے روکا جائے، جہاں پر یہ طاقت ہے زبان سے روکا جائے، دل سے برا سمجھا جائے۔ یہ جو کانسیپٹ پیدا ہو گیا، جو جہاں پہ لگا ہے لگا رہنے دیں، آگے جا کے دیکھ لے گا خود ہی۔ اس سے اثر یہ آئے گا، شرک کا اثر پوری امت پر، پوری قوم پر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی معیشت کو تباہ کر دیں گے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا جو تھی اس کی مثال کو بھی بیان کیا کہ دو باغات تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف، وافر مقدار میں پھل پیدا ہوتے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں اتنا پھل دیتے تھے وہ کہ اگر کوئی خالی ٹوکرا لے کے باغ میں سے گزر جاتا، جب باغ ختم ہوتا وہ بھر جایا کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَأَعْرَضُوا، اعراض کر لیا، توحید سے منہ موڑ لیا۔ اللہ مالک الملک نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، ان کی معیشت تباہ کر دی، باغات چھین لیے اور وہاں پر بیریاں، کانٹے دار بیریاں اگا دیں۔ آج ہماری معیشت کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ شرک، یہ پہلی وجہ ہے اس کی۔ دوسری وجہ جس کو اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روح گردانی کرنا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ نوجوان نسل کتنی ہے جو فجر کے وقت اٹھ کے آ رہی ہے نماز کے لیے، جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر رہی ہے، کیا اس کو موبائل سے فرصت ہے؟ کیا اس کے پاس وقت ہے؟ اس کو بتلائیے، ان کو جگائیے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، سورہ مریم میں اللہ مالک الملک نے انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا ان کے بعد ناخلف لوگ، نالائق، ان کی اولادیں آ گئیں، انہوں نے کیا کیا؟ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو ضائع کیا۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا،
ان قریب یہ بے نمازی نوجوان بے نمازی گروہ جو ہیں جہنم کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے. جہنم کی غی نامی وادی میں بے نمازیوں کے لشکروں کے لشکر داخل کر دیے جائیں گے. اور دنیا کے اندر اس کے نتائج کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لینا. آپ پوچھیں ان نوجوانوں سے، انہیں قرآن پاک آتا ہے؟ یہ پڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ روزانہ قرآن پاک؟ اللہ اکبر. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ ایک دن بھی میری زندگی کا ایسا نہ ہو جس دن میں نے مصحف کو کھول کے پڑھا نہ ہو. کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے. آج کئی مہینے گزر جاتے ہیں. بعض کے ہاں رواج ہے صرف رمضان المبارک میں قرآن پاک کو کھولنے کا، اور بعض صرف شادی کے موقع کے اوپر سے گزار دیتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. دنیا کے اندر یہ سزا ہے، اور آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ان کو اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. تیسرا سبب معیشت کی تباہی کا، سود، اس کا رائج ہونا، اس کا لوگوں کے ہاں پسندیدہ ہونا، اس کی شکلیں نکالنا، اس کی شکلوں کو جائز قرار دینا. مجھے بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر کے مجھ پر اور آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ آسمان و زمین کے برکت کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ سودی نظام کے اندر جکڑے ہوئے یہ قوم جس کے پاس کچھ نہیں ہے افلاس کے سوا، 55,000 ارب کی مقروض قوم، کہاں سے اس نے دینے ہیں یہ پیسے؟ اور یہ کیسے ان کے اوپر چڑھ گئے؟ 55,000 ارب روپیہ انہوں نے سود کی شکل میں، کچھ اصل ہے کچھ سود ہے، یہ واپس کرنا ہے. تو پھر معیشت تو تباہ و برباد ہوگی. جب جائیں گے اپیلوں کے اندر کہ ہم نے سود کو ختم نہیں کرنا، سود کو رائج کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب کا کوڑا برسے گا یا نہیں برسے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر مومن ہو سود کو چھوڑ دو، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سود کی شکلیں ہم نے جائز قرار دے لی. زید ابن اسلم، موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، تابعی ہیں. ان کا ایک باغ تھا، وہ باغ انہوں نے کسی کو دے دیا. کچھ پیسے اسی وقت لے لیے اور کچھ پیسے طے کیے کہ یہ پیسے اس طریقے سے یہ مجھے واپس کریں گے اپنے مال کو بیچ کر. وہ وہاں پر کچھ دیر انہوں نے قیام کیا. موطا کے اندر تفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت زید ابن اسلم کے پاس وہ لوگ آ گئے جن کو انہوں نے باغ دیا تھا. کہنے لگے آپ ہم سے اسی وقت یک مشت پیسے لے لیں، پیسے کم کر لیں. کیا کر لیں؟ اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہے، نقد کے اوپر قیمت کا کچھ اور ہونا، اور پھر اگر اسی وقت ادا کر دیے جائیں تو پھر فوراً قیمت کا تبدیل ہو جانا. زید ابن اسلم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہادہ الربا، یہ سود کی شکل ہے، یہ واضح سود ہے، ہمارے ہاں رائج ہے. عمارت ابھی بنی نہیں ہے، اس کی ابھی کھدائی ہو رہی ہے. اگر آپ اپنے فلیٹ یا دکان کے فوراً پیسے ادا کر دیں آپ کو کرایہ ملنا شروع ہو جائے گا. میرے بھائی جو چیز ابھی بنی نہیں ہے اس کا کرایہ آپ کیسے دے رہے ہیں؟ یعنی آپ نے سود کا نام رینٹ رکھ دیا. یا آپ نے کیا کیا؟ سود کی جائز شکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ خدا منافقین کیا کرتے تھے، یہ خدا بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، جن کے چہروں کو خنزیر اور بندر بنا دیا. آج اپنے نام کے ساتھ آپ جو ہے وہ مسلمان لگاتے رہے. اللہ مالک الملک کا اصول وہی ہے. تو تیسری وجہ معیشت کی تباہی کی کیا ہے؟ سود سے جان چھڑانا نہیں چاہتے، اس کے اندر دبے رہنا چاہتے. چوتھی وجہ معیشت کی تباہی کی ناپ تول کے اندر کمی. ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جو بھی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے گی ان پر 3 عذاب آ جائیں گے. اخذوا بالسنین، قحط سالی ان کو پکڑ لے گی. وشدت المعون، ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی. وجور السلطان علیہم، ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے.
آج دیکھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کون ہے جو خالص دودھ آپ کو دے رہا ہے؟ کون ہے جو خالص چیز، جس نے سامنے جو چیز رکھی ہے وہی آپ کو شاپنگ بیگ کے اندر ڈال کے دے دے؟ الا ما رحم ربی۔ فرمایا جب ناپ تول میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی پھر ظالم حکمران ان پر مسلط کیے جائیں گے، نام تبدیل ہو جائیں گے، نظام تبدیل نہیں ہوں گے، وہی لوگ آتے رہیں گے ان کے اوپر اور ان کے معیشت کو انتباہ کر کے رکھ دیں۔ اس حوالے سے پانچویں اور آخری چیز آپ کے سامنے، جو کہ شاید تھوڑی سی کڑوی بھی ہے، تھوڑی سی سخت بھی ہے، اور جس کا نام لینا اس وقت اس کو بہت برا بھی سمجھا جاتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میری امت کا جو رزق ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تحت ظل رمحی، تحت ظل رمحی۔ آج اسلامی ممالک کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ایسے علاقے دشمنوں کی قبضے میں ہیں جو ہمارے پاس تھے۔ کون سا ایک اسلامی ملک ہے، کیونکہ جہاد تو امام نے کرنا ہے، امام حکمران کو کہتے ہیں، اس نے کرنا ہے، اس نے اعلان کرنا ہے، اس نے فوج کو بھیجنا ہے، عام آدمی نے تو جہاد نہیں کرنا نا۔ ایک اسلامی ملک جو کہ یہ نیت رکھتا ہو کہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے وہاں پر جہاد کیا جائے گا، جب تک یہ نہیں ہوگا یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اہل اسلام کے رزق کو فراوانی عطا کریں گے نہیں کریں گے۔ آپ جو مرضی بنا کے رکھتے رہیں، آپ ایٹمی پاور بن جائیں، جو بھی بن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کو جہاد کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔